آج ٹیوزڈے کا دن ہے. منگل کو آپ کو پتہ ہے فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. 1 سال ہو گئے ہم ہر ٹیوزڈے کو ہر منگل کو آتے ہیں اور یہ ہماری ملاقات نہیں ہونے دیتے ہیں. اور ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شاید ملاقات کروا دیں. اب تو انہوں نے 6 مہینے سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دیں گے. اب ایک خبر جو ہمیں بلکہ راستے میں جب ہم یہاں آ رہے تھے ملی ہے کہ ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ جمعے والے دن ایک سیکنڈ جمعے والے دن میرے ہمارے جو کزن ہیں ان کا فون آیا کہ شفا ہاسپٹل میں شاید وہ تیاری کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈینٹسٹ کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے لا رہے ہیں. تو شفا انٹرنیشنل ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فیملی ممبر موجود ہو اور شفا انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چھپا نہیں سکتے. ہم یہ رپورٹ فیملی کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہم ان کو دے دیں گے. تو پھر اس کے بعد نہیں پتہ چلا, شفا انٹرنیشنل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. پھر میں نے کہا یہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے, کئی دفعہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کیا کر رہے ہیں. تو آج ان کو پتہ اطلاع ملی میں ہمارے کزن کو کہ ہفتے کی رات کو پتہ نہیں 2-3 بجے رات کو یہ عمران خان کو لے کے گئے. ڈینٹسٹ بیچارے کو صبح 4 بجے اٹھا کر عمران خان کے دانت کی ٹریٹمنٹ کرائی ہے. ہم نے یہ ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی کی تھی کہ دیکھیں اگر وہ ہسپتال لے کر آ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل, اگر یہ سچ ہے تو عمران خان کی آنکھ کا ضرور چیک اپ کروا دیں, اس کا ڈائگنوسس اگر اس کا اسپیشلسٹ آ جائے. تو یہی ایک ہماری ڈیمانڈ تھی اور ہمارے کزن کی بھی یہی تھا کنسرن کہ ہم ان کی آنکھ کے لیے چیک اپ, ان کا مطلب ایگزامینیشن اور چیک اپ ہو جائے. تو آج ہم نے ان سے پوچھا کہ پکا پتہ ہے, کہ انہوں نے کہا ہاں ہاسپٹل سے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ ان کو صبح کے 4 بجے ڈینٹسٹ بیچارے کو ISI کہتے ہیں ساری اندر گھس چکی تھی ہسپتال کے, وہ مانیٹر کر رہے تھے, مینیج کر رہے تھے اور ڈینٹسٹ کو صبح 4 بجے اٹھا کے لے کے گئے. میں کہا ڈینٹسٹ صاحب بھی بیچارے شریف آدمی, کوئی ڈینٹسٹ ہوں گا جو ڈر رہے ہوں گے کہ جب ایجنسی والے آ جائیں ان کو یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. کہ ہم نے پھر سے پوچھا کوئی آنکھ کی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ موسٹ پرابلی جو ڈاکٹر ہے اس کو اجازت بریفنگ دی ہوگی ایجنسی والوں نے کہ آپ کوئی سوال عمران خان سے کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کس طرح یہ کرتے ہیں. اور کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ 4 بجے صبح ہفتے والے دن عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے گئے. اچھی چیز یہ جو اس میں سے ہمیں لگتی ہے کہ ہمارے 2 مہینے لگاتار ڈیمانڈ کرنے کے سے کہ شفا انٹرنیشنل ہی ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کے لیے شفا انٹرنیشنل لے گئے تھے عمران خان کو. اب ہمارا واپس ہم آتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ڈینٹسٹ کے لیے شفا انٹرنیشنل لے کے جا سکتے ہیں, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا معائنہ شفا انٹرنیشنل میں کیا جائے, اسپیشلسٹ کے ساتھ ایگزامینیشن کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلوٹ بنا کیوں تھا. اس کے لیے میری بہن آپ کو بتائیں گی جب یہ بتاتی ہیں, بلکہ ہمارے سے ناراض ہوتی ہیں کہ تم لوگ ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہو کہ ہمیں ان کی بلڈ پروفائل کہتے ہو, بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں, مکمل ان کا ایگزامینیشن بلڈ پروفائل کا ہونا ہے. آنکھ والے ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ کلوٹ کیوں ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ہاں نہیں بتا سکتا ہے, مگر اس کے لیے آپ کو جنرل فزیکل ایگزامینیشن چاہیے, فیسلٹیز چاہیے, اور یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. ان کو پراپر طریقے سے ایک ہاسپٹل میں چاہیے, اور جو ڈاکٹرز دیکھنے والے بھی اس خاص بیماری کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا. ایک آنکھوں کے بھی آئی اسپیشلسٹ بھی, ایک جنرل آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے کسی فیلڈ میں. تو ان کی یہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو کلوٹ کیا ہے نا, یہ ایک سمٹم ہے, یہ ایک کسی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ پتہ کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کلوٹ آیا. اور کیونکہ اگر ہم نے کرٹیکل اس لیے ہے کہ اگر ہمیں وجہ نہیں پتہ چلی تو ہم فکر ہے کہ دوسری آنکھ پہ افیکٹ ہوئے گی. تو اگر کاز تو وہی موجود ہے,
تو اور خان صاحب نے اس دفعہ یہ پیغام سلمان صفدر کا بھیجا ہے کہ میرے انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں, جو پچھلی دفعہ بھی سلمان صفدر کو اب بھی کہا ہے کہ مجھے میرا علاج کراؤ. تو اب ہمارا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ امیڈیٹلی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کی مکمل ایگزامینیشن, جنرل ایگزامینیشن, ڈیٹیلڈ ہر چیز کی ٹیسٹ ہو ان کے, اور وہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس ہماری پریزنس میں ہو. ہم کسی کو دیکھیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ابھی تو چھپ چھپ کے رات کے 4 بجے لے کے جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو ہم ان کو یہ کیونکہ ہر چیز کا جھوٹ بولتے ہیں, اسے ہم ان کا بالکل اعتبار نہیں ہے. ہمارا ڈاکٹر ہماری فیملی کی پریزنس میں ہوگا, یہ ان کا حق ہے. اور دیکھیں ایک سیکنڈ مجھے بات ختم کرنے دیں. دوسرا سمجھیں کہ جب ایسا ہے کہ بندے آپ کے گھر صبح کے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے, کتنا پریشر ڈال رہے ہیں, کتنی زیادتی کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ بھی. تو ہماری پریزنس کا مطلب یہ کہ ہماری سے حوصلہ آئے گا نا, اگر ہم موجود ہوں گے تو ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. ایک اور بات, یہ جو ڈینٹسٹ کے لے کے گئے, ان کا پہلی بات ہے ہمیں انفارم کیا بغیر ڈینٹسٹ کے کیوں لے کے گئے. اور ڈینٹسٹ کی جب میں سوچتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے ایمرجنسی رات کے 4 بجے آپ کو لے کے جانا پڑے, کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا ان کے ایبسس ہو گئی تھی, کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو نا ڈینٹل کنڈیشن بھی. اور 1 سال پہلے پچھلی مارچ پہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا میں ڈینٹسٹ کو بلاؤں, ہم نے ان کا اپلیکیشن ڈالا تھا. سال سے کہہ رہے ہیں میں. اب یا تو کوئی ایبسس کریٹ ہو گیا, کوئی اس سے یہ ڈینجر ہوتا ہے کہ وہ انفیکشن ہوتا ہے, انفیکشن آگے بھی. ہمیں کیا پتا کیا جھوٹ بولتا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں بتایا نا, ہمیں کچھ نہ کچھ بتا رہے. کیا ایمرجنسی ہے کہ ان کو ہاسپٹل, ویسے تو آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے, آپ انٹرنیشنل نہیں, شفا انٹرنیشنل نہیں لے کے جا رہے تھے. تو ڈینٹسٹ ایون وہاں کیا وجہ ہے کہ کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا کوئی سیریس چیز ہے, کیا وجہ ہے؟ اب ہمیں اب ہم مزید پریشان ہو گئے. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب لے کے گئے تھے, جب ایک دفعہ آپ لے کے گئے ہو ہاسپٹل, تو آنکھ کا کیوں نہیں معائنہ کروایا انہوں نے؟ شفا انٹرنیشنل میں کیا چیز چھپا رہے ہیں کہ آنکھ کا معائنہ انہوں نے شفا انٹرنیشنل میں نہیں کروایا, جو ہمارا 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا. ہم ایک ہی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیے کہ سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, انہوں نے کیا پیغام بھجوایا ہے وہ بتائیں ذرا. اور اس میں کنفرم نہیں ہو گیا تھا میڈم جو خدشات تھے پی ٹی آئی کو عمران خان جو میں بات ایک کا سوال پوچھ لینا, ایک سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا, تو یہ دیکھیں جو عمران خان نے جو ان کو کہا تھا, ایک تو انہوں نے بڑے اپسیٹ تھے اپنے لائرز کے ساتھ, جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں, ناراض کہتے میں ناراض. ہاں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ان کو جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی عمران, یہ ججز جو پریشر ڈال رہے ہیں ججز کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ جو بار ایسوسیشن وغیرہ 26ویں ترمیم کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا, 27ویں ترمیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا, اس کے نتائج آج عمران خان ہی بھگت رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بار اور یہ جو ساری ILF ہے یہ بھی نہ کھڑی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ساری لیڈرشپ ہے وہ بھی لائرز ہیں. تو وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر بیٹھ کے پریشر ڈالیں اس جج کے اوپر. اعتزاز احسن صاحب آئے تھے اس دن, تو ہمارا کیس لگا, تو اس لیے اب انشاءاللہ اب ہم اعتزاز احسن صاحب پہ عمران خان سن کے بہت خوش ہوئے. یہ بھی میں بتا دوں, کہتے ان کا سن کے بہت خوش ہوئے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب آئے اور وہ وہاں پہ عدالت میں آئے. اور اس کے علاوہ پارٹی کے بارے میں کوئی پیغام بھجوایا انہوں نے؟ وہ ہمارا کام نہیں بنتا. سلمان صفدر نے جو ہمیں آنکھ کا, ہمارا ایک ایشو ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ایز اے فیملی ہمیں صرف ان کی ہیلتھ کا ہمارا ایشو ہے, اور وہ یہ کہ ان کی آنکھ انہوں نے بتایا کہ بالکل وہی مسئلہ ہے. پہلا انجیکشن جو لگا تھا اس کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ آئی گی, اور کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر عارف ہے اس نے خان صاحب کو خود کہا ہے کہ آپ کی پرماننٹلی ڈیمیج ہو چکی ہے آنکھ, اور وہ جو 85% پہلے ٹیکے کے بعد جو تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی تھی, عمران خان نے کہا اس کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے کوئی امپروومنٹ نہیں ہے, اور مجھے سلمان صفدر تم نظر نہیں آ. یہ دوبارہ ریپیٹ, یہ ان کی, اور ہمارا انٹرسٹ وہاں تک تھا. ہمارا صرف انٹرسٹ ہے کہ ان کو کسی طرح
हॉस्पिटल प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ये ना हो कि उनकी दूसरी मैडम, आप तो डॉक्टर सुषमा साहिबा, आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, इसके खदशात हैं। ये आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इंकशाफ किया था कि हमें लगता है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तबसरे भी हुए थे। इस पे आप क्या कहती हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिली गई है, ना उनको पता लगा है कि उनको क्या बीमारी है। देखिए, इन लोगों का कुछ एतबार है, इन लोगों का एतबार है कि इमरान खान को ये जेल में वजह मैं बताती मैं क्यों कह रही हूँ, हुआ मैं बताऊँ। खान साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में बड़ा क्लियरली कहा था, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है और मुझे मार देगा, और मैंने उनको कहा था कि नहीं मार सकता, उसकी जरूरत नहीं होगी। अब मैंने कहा मैं सोचती हूँ आखिरी मेरी उन्हें बड़े क्लियर थे, कहते जो मेरे साथ ये कर रहे हैं ये मुझे मार देंगे, और मगर फिर भी मैं खड़ा हूँ, मैं मजबूत खड़ा हूँ। मगर अब मैं सोचती, तब मैंने एग्री नहीं किया था उनके साथ, मैं तो उसकी जरूरत, मगर ये जो सब कुछ हो रहा है बाहर आके भी नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगी, मगर जब ये इनकी आंखों का हुआ इनको बताया था मैंने, मगर जब ये आंखों का मुझे अब यही फिक्र है कि देखिए अगर आप ट्रीटमेंट सपोजिंग आपने डायग्नोज किया, पहली बात है कि डॉक्टर ने जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर के काम है कि फैमिली को इन्फॉर्म करे, स्पेशली जेल में है जो आपकी हिरासत में है, तो आप उनसे कंसेंट भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके कंट्रोल में है एक, तो उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, वो हमें क्यों नहीं बता रहे। अगर सपोजिंग डायग्नोसिस कर लिया, जो लिखा हुआ नहीं हमने देखा, जो रिपोर्ट आई थी उसमें डायग्नोसिस नहीं था, अगर सपोजिंग है भी तो फिर छुपाने क्या बात है, हमें टेस्ट दिखाएं हमें, तो इसलिए हमें मजीद शक हो रहा है। सियासी इख्तलाफ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, आसिम मुनीर ने क्या किया है? एक सेकंड बेटा, मेरी बात सुनो। अभी आज सारे इमरान खान ने कहा है, जब इमरान खान ने कहा आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है तो वो मारना चाहता है, जब वो कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं। मैम लास्ट ये बता दीजिएगा, यू हैव 10 लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, पीटीआई दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी जमात है जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मिले, सेनेटर्स उनके हैं, एमपीएज उनके हैं, इतनी सिवियर कंडीशन आप बता रही हैं, इस पे इन 4 महीनों में वो कुछ नहीं कर पाए, उनकी नेग्लिजेंसी के बारे में आप क्या कहती हैं? जो कुछ करना चाहिए, आपको लगता है कि कोई ऐसे अमल हो सकते हैं, या आप एडवाइस करना चाहती हैं बीना फैमिली? हम मशवरा देते हैं पार्टी को कि देखें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर सारे एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स अगर यहाँ आके बैठ जाएं, हमारे साथ भी बैठना, जुमेरात को बैठ जाएं और प्रेशर डालेंगे, कैसे हो सकता है कि सारी आपकी ऑपोजिशन यहाँ बैठी हुई हो कि इमरान खान का इलाज कराओ और फिर ये इनकार कर दें? हो नहीं सकता ना, अगर सारे आके बैठ, असेंबली में भी बोल रहे हैं, बाहर भी और यहाँ आके इमरान खान के आए, लीडर उनका इधर है ना आने की वजूहत क्या लगती है, क्यों नहीं पहुंच रही? की क़यादत जो है वो क्यों नहीं मतलब आ रही, और हमने देखा सुलमान अकरम ये राजा कौन है तैयब? जी मतलब सुलमान अकरम राजा जब पीटीआई की क़यादत उल्टा मतलब है आपके खिलाफ ही बयानबाजी कर रही है। कोई बात नहीं, देखो ये अंडर प्रेशर होंगे, हम फिर भी कहेंगे वो हुआ यही था, कोई बात नहीं, अगर कह दें हम नहीं माइंड करते, हमें आदत हो गई है। असल में बात ये है कि जब ये जलसा वो कैंसिल कर रहे थे, तो जब कैंसिल करने के वक्त जब वो ऑब्वियसली मिन्नतें ही कर रहे होंगे ना इनकी कि देखो हमारा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, प्लीज ये ना करो, तो जब आपको कोई कहता है प्लीज ना करो, तो आप नहीं कहते कि फौरन हम इनसे कोई चीज ले लें, और वो इमरान खान का इलाज था, भाई इतनी सी मांगना था। हम ये भी नहीं कह सकते अगर आप प्रेशर डालेंगे तो फिर इमरान खान का इलाज होगा ना, यही हम डिमांड, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी हम कहेंगे पीटीआई को कि हम आप चाहते हैं कि आप इस गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, चाहे एहतजाज में डालें, चाहे जो मर्जी करें, आप प्रेशर डालें कि इमरान खान का इलाज बेहतर तरीके से अस्पताल में हो। हम क्या, आप सारों को पता है कि आपके भी किसी की करीबी इतना सीरियस सिचुएशन हो जाए कि आंख ना ज़ाया हो जाए या दूसरी आंख ना खराब हो जाए, आप भी हर हद तक कोशिश करेंगे, तो हम भी वही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, सलमान सत्तर की जो मुलाकात हुई थी इमरान खान से